الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مصافحہ کرنے میں بھی تکلیف دہ عمل نہیں تھا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ میں لاتے ہیں تو اس قدر زور سے دباتے ہیں جیسے وہ اپنی مردانگی کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عمل غلط ہے۔ تکلیف دینا اگلے کو، حالانکہ انسان ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں دل کے گوشے میں نرم حصہ آپ کے لیے رکھتا ہوں، اب سختی سے ہاتھ کو دبا رہے طاقت کے ساتھ۔ اور بعض حضرات کو تو عجیب دیکھا کہ وہ انگوٹھے سے نا اس جگہ کو دباتے ہیں، جیسے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا تو اب یہ جگہ آ گئی نا تو اس جگہ کو انگوٹھے سے زور سے دباتے ہیں۔ بعض تو پورے ہاتھ سے زور سے کہ اگلے کے ہاتھ میں ہی بیچارے کے تکلیف ہو جائے، اور بعض ہاتھ کو جھٹکتے ہیں زور کا۔ یہ بھی عمل صحیح نہیں ہے، جھٹکا مارنا، ہاتھ پکڑا اور ایسے ایسے جھٹکا مار رہے ہیں زور زور سے۔ یہ تکلیف دینے والے جتنے بھی عمل ہیں نا مصافحہ کرنے میں، مل کر جب ہاتھ ملایا آپ نے، تو یہ تکلیف دینے والے سارے کام غلط ہیں، یہ سارے اعمال غلط ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم انداز سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے نا۔ اور چونکہ یہ بات ہے اپنی جگہ، لوگ سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ نیک لوگ ان کے ہاتھوں کو اللہ نرم رکھتے ہیں۔ اب جو سختی کا کام کرنے والے ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب سخت ہاتھوں سے نرم ہاتھ کو دبایا جائے تو تکلیف بھی پھر وہ بڑھے گی، زیادہ ہوگی، اسی لیے بہتر عمل نہیں ہے۔ ایسے ہی معانقہ کرنا بھی، گلے لگنا، اور گلے لگنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اپنے اپنے طریقوں سے گلے لگنے کا انداز مشہور ہے، جو کہ اکثر غلط ہے۔ صحیح گلے ملنے والے بہت کم، میں سمجھتا ہوں 10 لاکھ میں کوئی 8-10 بندے ہوتے ہیں جن کو صحیح پتہ ہوتا ہے کہ گلے ملنا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کیونکہ گلا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں، یہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں جب میں نے مسح کا بتایا تھا نا طریقہ، تو یہ جو اگلا حصہ ہے یہ کیا ہے؟ حلق ہے، اور یہ پچھلا حصہ کیا ہے؟ گدی ہے، اور گلا ان دونوں کے درمیان کا یہ حصہ ہے، یہ والا اور یہ والا۔ آپ ابھی چاہیں گلے مل کے دیکھ لیں، آپ کا گلا لگے گا ہی نہیں اگلے کے گلے سے۔ تو جب تک یہ گلا نہیں اگلے کے گلے سے لگا تو یہ گلے ملنا ہوا؟ خود سوچیں ذرا سا، آپ خود الفاظ کہہ رہے ہیں گلے ملنا۔ عید پر لوگ ملتے ہیں نا، لیکن ایک بھی نہیں ملتا صحیح گلے۔ تھوڑا سا مطلب اس کو غور کریں نا تو آپ بھلے مل کے دیکھ لیے گا۔ تو یہ بڑا مشق کا کام ہے، یہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کی کہ واقعی گلے کیسے، کیونکہ یہ کام ہی الگ ہے۔ یہ صرف چند علم والے لوگ ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں، اکثر علم والے بھی نہیں، ان کو بھی نہیں پتہ۔ مطلب یہ ایک المیہ کی بات ہے، اور نہ وہ پتہ لگانا چاہتے ہیں، نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔
تو عام عوام کا کیا رونا. تو آپ جب اگلی دفعہ گلے ملے نا تو کوشش کریں یہ والی جگہ نا اگلے کی اس جگہ سے ٹکرائے. پھر دیکھیے گا کتنی اس میں نا، کیونکہ یہ تو رسول کا طریقہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اصل طریقہ تو چھوڑ دیا. سائنس بھی لیکن کہتی ہے کہ اس جانب شہ رگ ہے، یہ والی جگہ سے شہ رگ گزر، نہ یہاں سے گزر رہی ہے نہ پیچھے سے گزر رہی ہے. وہ کہتے ہیں قدرتی نظام ہے کہ جب دو لوگ ایسے گلے ملتے ہیں نا، شہ رگ آپس میں ٹکرا جاتی ہے تو یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. انسیت، الفت، تعلق. تو نفرتیں اسی وجہ سے تو پھیل گئیں کہ ایک سال میں یا 2 موقع آتے ہیں، اس پر بھی یا ہم کئی سالوں بعد اپنے قریبیوں سے ملتے ہیں اور اس پر بھی ہم صحیح سے نہیں ملتے. اور کوئی ایسے ملتا ہے وہ جو ایسے دبا دیتا ہے بس جیسے یہ صحیح گلے ملا ہے. دنیا میں یہ پہلا شخص ہے جس نے صحیح گلے ملے، حالانکہ ملا اس نے بھی صحیح نہیں، اس نے بھی غلط ہی ملا. تو یہ دبانا، کس کے اور اٹھانا اور یہ سب غلط ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کریں گے. دنیا جہاں کی کامیابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.